کو یہ سمجھا جائے کہ کم عمری کی شادی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بچہ میچور نہیں ہوتا، لڑکی ناسمجھ ہوتی ہے، وہ سسرال کے بکھیڑوں میں پڑ کے برباد ہو جائے گی، تو شادی دیر سے ہونی چاہیے۔ کم عمری میں نکاح بچکانہ حرکت ہے، پہلے لڑکا اور لڑکی کو میچور تو ہونے دو، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ان کو موقع دو، پارکوں میں ڈیٹیں تو مارنے دو، ایک دوسرے کو سمجھنا تو شروع کر دیں۔ بہت مشکل ہے سمجھنا، بہت مشکل ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، بچی بالغ ہوئی، ابا اماں نے کان سے پکڑ کے اس کی شادی کی، لڑکے کو کہا یہ تمہاری یہاں ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی ابا کہہ رہے ہیں ہو جائے گی، اچھا یہ صحیح ہوگی جب ابا نے سلیکٹ کیا میرے لیے۔ اور کیسی کامیاب زندگی گزرتی تھی۔ بہت مرتبہ تو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا، ہم نے اپنے باپ داداؤں میں طلاق دیکھی نہیں، ساری زندگی ہنسی خوشی محبت سے گزار دیتے تھے۔ اب ایک دوسرے کو سمجھنے میں 4 سال لگاتے ہیں، ڈیٹے مار رہے ہیں، موبائل پہ گپیں ہو رہی ہیں، 4 سال سمجھتے پھر استخارے بھی نکلوا رہے ہیں۔ استخاروں کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ وہ والا استخارہ نہیں ہے جو شریعت نے کہا ہے۔ گوگل پہ آپ استخارہ مفتی طارق مسعود لکھیں، 10-15 منٹ کا بیان ہے، وہ سنیے گا ضرور کہ اصل استخارہ کیا اور آج کل کیا ہو رہا ہے استخاروں کے نام پہ۔ تو 4 سال تک ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا، پھر بہت اچھی طرح 25-30 خواتین کو سمجھتے سمجھتے ایک پہ دل آیا کہ یہ بالکل میرے حساب سے ہے، اور ابھی رخصتی ہوئی اور اگلے دن سے پھڈے اور جھگڑے شروع، اور 1-8 سال کے بعد طلاق۔ اس لیے کہ جو ہمیں جس نے یہ چیزیں سکھائی ہیں نا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے سمجھنے کے بعد کامیاب شادیاں ہوں گی، اس کو پتا ہے کہ جب چسکا لگ جائے گا نا گرل فرینڈ بنانے کا، ڈیٹے مارنے کا، تو بیوی کی ٹینشن پالنے کے لیے نہ مرد تیار ہوگا اور نہ عورت کو شوہر کے روپ میں بندہ چاہیے، اسے وہی پرانا والا بوائے فرینڈ چاہیے۔ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ جب تک بیوی نہیں تھی تو بڑی محبتیں مل رہی تھیں، ایزی لوڈ کا کام بھی بہت بھرپور طریقے سے ہو رہا تھا۔ اب جب وہ گھر میں رخصت ہو کے آ گئی ہے، اب اس کو بیلنس ڈال کے دینا ایک عذاب اور ٹینشن لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اسی کی عادی ہو چکی ہے، اب کہاں چلے گا حساب کتاب۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت کی شادی نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، مگر یہ جو ڈیٹے مارنے والا اور اتنا طویل عرصے جو ایک پروگرام اور ایک سیٹ اپ چلتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ بولو بھائی، یہ غیروں سے آیا۔ تو دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ دیر سے شادی ہو۔ تو ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گرل فرینڈ کے کلچر کو ختم کرنا ہے، نکاح کو رواج دینا ہے۔ بھائی لڑکی سے دوستی نہیں لگاؤ گے، آپ کو کوئی بچی پسند آ رہی ہے، لڑکی پسند آ رہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ نکاح کا، بعض لوگ تو کہتے ہیں پسند ہی نہیں آنی چاہیے، میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اتنا فنڈامنٹلسٹ، اس کا پسند آ سکتی ہے کسی بھی وقت، کسی کو کوئی بھی پسند آ سکتی ہے، مولانا صاحب کو بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ لن تر للمتحابین مثل النکاح، حدیث میں آتا ہے 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کیس آیا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بڑے مالدار صحابی تھے، کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس کی جو ہے نا، جو چچا تھے، والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، چچا نے اس پیغام کو قبول کر کے اپنی بھتیجی کا نکاح حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کرا دیا۔ تو اس بچی نے کہا کہ، اس کے دوسرے رشتہ داروں نے کہا کہ، والدہ نے بلکہ کہا کہ میری بچی یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ ایک صحابی تھے جو غریب تھے، ان سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے وہ لے کے کن کو دے دی؟ جہاں وہ لڑکی نکاح کرنا چاہ رہی تھی وہاں دے دی، اور آپ نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح، 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کیوں درمیان میں نکاح کا پیغام دے گئے؟ تو جہاں لڑکی چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکاح کیا۔ تو بچی پر یا بچے پر اپنی رائے زبردستی ٹھوسنا یہ غلط ہے۔ تو دوسرا کام یہودیوں نے کیا کیا؟ دیر سے پہلا تو نکاح ہی نہیں کرنا، آپ نے اس کا الٹ چلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ نے نکاح کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کرنا ہے، مگر دیر سے کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنا ہے۔ کتنی جلدی کرنا ہے؟ یہ بڑا مشکل موضوع ہے، وقت بہت کم ہے، اور ایک ایک بات جو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم لاہور میں تو لاہور والے تو سن لیں۔ اصل جو نکاح کی عمر ہے، معذرت کے ساتھ ابھی ایک دم بے ہوش نہیں ہوئیے گا یہ سن کے، یہ نہیں کہ یہ پتہ نہیں خلائی مخلوق آ گئی ہمارے سامنے احمقانہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میں اس کے دلائل دوں گا، اس پہ جو اشکالات ہوتے ہیں اس کے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔ اصل جو شادی کی عمر ہے، لڑکے کی 15 سال ہے اور لڑکی کی 13 سال، بہت ہی معذرت کے ساتھ
اس کے خلاف آپ جتنے دلائل دیں وہ کل عدم. کیوں؟ ایک دفعہ میں نے یہ بیان میں کہا کہ لڑکی کی جو اصل عمر ہے جب 13 سال کا ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جائے, اگر 13 سال میں بالغ نہیں ہوئی تو پھر 14 سال میں نہیں ہو رہی تو 15 سال, جب بالغ ہو رہی ہے وہ. میں نے یہ بیان کیا, میرے بیان کے بعد ایک صاحب آئے بڑے بھناتے ہوئے, کہہ رہے میری بچی 13 سال کی ہے اور اتنی چھوٹی بچی کو میں شادی کراتا ہوں اس کی, میں سال میں یوں کر. آرام سے آرام سے آرام سے. میں نے کہا بچی بالغ ہو گئی؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا پھر بچی نہیں ہے, وہ بالغ ہو گئی تو وہ چھوٹی بچی نہیں, اس میں سیکچوئل ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہے. میں نے کہا جب آپ بالغ ہوئے تھے, آپ 14 سال میں یا 15 سال میں, تو آپ کو نائٹ فال ہونا شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کہاں. میں نے کہا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دن میں جو آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی, وہ خواب میں قدرت فطرت آپ سے وہ کام خود بخود کروا رہی, مسلط کر دیا فطرت نے آپ کے اوپر. اور فطرت کبھی بھی غلط, بولو بھائی, نہیں کرتی. فطرت کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے. میں نے کہا اگر وہ بچی نابالغ ہے تو پھر بچی ہے, اور اگر بالغ ہے تو وہ بچی آپ کی نظر میں بچی ہے, وہ معاشرہ کہہ رہا ہے اس کو بچی اس لیے آپ بچی کہہ رہے ہو, ورنہ وہ بچی نہیں ہے. خدا کی قسم نہیں ہے بچی, وہ لڑکی بن چکی ہے, وہ عورت بن چکی ہے. تو مجھے کہنے لگے اتنی سی عمر میں اس کو رشتہ کہاں سے ملے گا, اچھا رشتہ. میں نے کہا آپ میری بات غلط سمجھے. بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے کرا دیں. اچھا رشتہ ملے تو کرائیں. اگر وہ 40 سال کی بھی ہو گئی اور اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو 40 سال میں بھی کرانے کی ضرورت, بولو نا بھائی, نہیں. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جب بالغ ہو گئی تو بس اب جیسے تیسے کسی بھی چرسی ہیروئن کی کو دینی ہے آپ نے, جو نظر آ رہا ہے اس کو دینی ہے کیونکہ اچھا رشتہ نہیں آ رہا. اچھا رشتہ آئے تو ہے, اچھا رشتہ اگر نہیں مل رہا آپ کو تو میرے بھائی وہ 40 سال کی ہو جاتی ہے, 50 سال کی ہو جاتی ہے تو بھی نہ کریں. یہ تو رشتہ ملنے کی صورت میں بتا رہا ہوں میں. کہنے لگے نہیں وہ سسرال میں جا کے وہ یوں ہو جائے گا اور اتنی سی بچی. دیکھو ایک بات یاد رکھو, طلاق کا جو ریشو بڑھا ہے نا ہمارے معاشرے میں, وہ کم عمری کی شادیوں کی وجہ سے نہیں بڑھا, وہ دیر سے شادیوں کے بعد بڑھا ہے. بچی اتنا کچھ سیکھ لیتی ہے, اتنا میچور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسرال کے حساب سے ڈھالتی نہیں ہے. اس میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سسرال کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیتی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی جب وہ بچی آئی ہے گھر میں تو سسرال والے اس کو اپنی امانت سمجھتے تھے, اس کو سکھاتے تھے بھئی ایسے رہنا ہے ہمارے خاندان میں, تو اس حساب سے وہ ڈھل جاتی تھی. اب نہیں ڈھلتی, اب وہ بلٹن ہو جاتی ہے. بلٹن سمجھتے ہیں نا, ایک تو کمپیوٹر وہ ہوتا ہے جو بلٹن نہیں ہوتا, اس میں آپ اپنی مرضی سے ریم بڑھا بھی سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں, ہارڈ ڈسک بڑھا بھی سکتے ہیں, اور کچھ سسٹم ایسے ہوتے ہیں جو بلٹن ہے. دکاندار کہتا ہے بلٹن ہے, اس کی ریم نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی, کمپنی نے ایسے ہی بنا دیا, اس کو پیک کر دیا. تو لڑکی جب جو ہے نا ایک ماحول میں پلتے پلتے اسی ماحول میں کیا ہو جاتی ہے, وہ بلٹن ہو جاتی ہے اسی حساب سے. اب اس کی ریم نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے, ہارڈ ڈسک اس کی جیسی تھی ویسی کی ویسی رہے گی. اس ہارڈ ڈسک میں ساس اور سسر کے لیے جگہ نہیں ہوتی, اور شوہر کسی کونے کھانچے میں سی ڈی ڈیوائس ہے نا, سی میں تو ہوتا ہی نہیں ہے, جس میں اصل چیزیں انسٹال ہوتی ہیں نا, وہ ڈی کے کسی کھانچے میں ہوتا ہے. اور اتنے بوائے فرینڈ اس نے دیکھ لیے ہوتے ہیں, وہ سارے سی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ آپ پوری ونڈو اڑا بھی دیں گے نا تو جا کے وہ ڈیلیٹ ہوں گے, ورنہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو ہم نے کس کلچر کو فروغ دینا ہے؟ جلدی نکاح. لڑکا بالغ ہو جائے تو فوراً ہوتا ہے بھئی ابھی تو کماتا نہیں ہے. ابا تو کماتے ہیں نا, بہو ان کی بھی تو کچھ لگتی ہے. جب بہو گھر میں آئے گی تو ان کی بھی تو بیٹی ہوگی, وہ اس کی جو اولاد ہوگی تو وہ ان کی بھی تو اولاد ہوگی نا سسر صاحب کی. وہ اپنے خرچے پہ اگر کر لیں, اور خرچہ کم کریں, نہ کریں اتنا پیسہ نہ اڑائیں. کوئی اچھی لگ رہی ہے خاندان میں, بھئی یہ میری بہو بننی چاہیے, ٹھیک ہے بھئی لے آؤ. 2 روٹی صبح ناشتے میں 2 پراٹھے پک رہے تھے, اب 3 پراٹھے پک جائیں گے. کیا خیال ہے؟ بہت مشکل ہے. 2 پراٹھوں کے بجائے اگر 3 پک جائیں تو کوئی قیامت آ جائے گی. اور اللہ قرآن میں وعدہ بھی کر رہے ہیں, یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی. نکاح کرو, اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہیں کیا کریں.
دیکھو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر آپ کیلکولیشن کرنے بیٹھ جاؤ کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو دودھ کہاں سے ملے گا اس کو، اب کوئی آپ کو بتایا بھائی اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرے گا کہ نہیں، میری تو سمجھ میں نہیں کیسے پیدا کرے گا، دودھ کہاں سے آئے گا چھاتیوں میں؟ بھائی یہ تو روٹی کھا رہی ہے، روٹی سے دودھ کیسے بنے گا؟ روٹی سے تو خون بنتا ہے۔ تو کیا جواب میں کہا جائے گا؟ بھائی جس اللہ نے اس بچے کو پیدا کیا پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی دانت زبان ناک بنا دیے، کیا اس کو اس کی ضرورتوں کا علم نہیں ہے؟ جب وہ پیدا ہوگا تو اللہ اپنی قدرت سے ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ پیدا کرے گا جس روٹی سے ابھی تک خون پیدا ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی قدرت اللہ کی دیکھنے کے باوجود بھی اگر کہتے ہو بچہ کھائے گا کہاں سے پیے گا کہاں سے، تو خدا کی قسم اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ رزق اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ اگر کسی کے بچے ہیں اور اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کی وجہ سے رزق کم ہے۔ اگر اس کی اولاد نہ ہوتی تو اتنا بھی نہ ملتا، تھوڑا بہت مل رہا ہے وہ بھی اولاد کی وجہ سے مل رہا ہے اس کو۔ تو اگر باپ اپنے خرچے پہ اپنے بچے کی شادی کر دے گا تو کیا ہے اس میں، کیا حرج ہے بھائی؟ آپ کو بھی اولاد ملے گی، آپ کا خاندان آپ کا بچہ برائیوں سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اتنا نالائق ہے کہ اگر میں نے اپنے خرچے پہ شادی کی تو پھر یہ اور پوستیوں کی طرح چرسیوں کی طرح پڑا رہے گا کیونکہ شادی بھی ہو گئی اس کی، تو پھر آپ نہ کریں، پھر میں منع کرتا ہوں۔ بچے کو دیکھیں اگر باصلاحیت ہے، پڑھائی لکھائی میں دل لگا رہا ہے تو کر دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آوارہ ہے اور یہ اگر میں نے اس کی شادی کر دی تو یہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہی بن جائے گا، پھر